کیونکہ مسلمان امت اجابت اور امت اطاعت ہے۔ پھر ہر صورت کا ایک مقام اور مرتبہ ہے۔ یہ سورہ واقعہ کے بارے میں آیا ہے کہ جو یہ پڑھے اور اللہ اس کو نزول رزق سے آباد کرے گا۔ خاص کر شام کے اوقات میں اور خواتین کے پڑھنے کو اکثیر جانا گیا ہے۔ حضرت عثمان نے عبداللہ بن مسعود کو کہا تھا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ کے اخراجات کے لیے وظیفہ مقرر کروں بیت المال سے۔ عبداللہ بن مسعود نے ان کو جواب لکھا کہ میرے گھر کی عورتیں مغرب کے بعد سورہ واقعہ پڑھتی ہیں، اس لیے ہمیں دنیا کی حاجت نہیں ہے، اللہ تمام حاجات پوری فرما دے۔ کتنا بڑا اعتماد ہے اور کتنی برکات ہے۔ میں اکثر طلباء سے بھی کہتا ہوں، علماء دین سے بھی، جب کبھی وہ معاش اور اقتصاد کا شکوہ کرتے ہیں، آج کل تو حالات ایسے ہو گئے کہ تمام مدرسے والے علماء اور وہ خاص افغان میں ہے، کیونکہ لاک ڈاؤن کے ذریعے اور وبا کی وجہ سے اچھے بھلے لوگوں کے کام بند ہو گئے، فیکٹریاں رک گئی، کارخانے سمٹ گئے، کاروبار تقریباً مفلوج ہو گیا۔ تو ایسی صورت میں وہ غریب مدرسوں کو کیا تعاون دیں گے؟ میں اکثر ان سے یہ کہتا ہوں کہ لاک ڈاؤن تو آپ کے ہمارے اختیار میں نہیں ہے، اور وبا بھی آپ کے اور ہمارے اختیار میں نہیں ہے، لیکن صورت واقعہ پڑھنا آپ کے اور ہمارے اختیار میں ہے۔ بجائے اس کے کہ سیٹ کو آپ فون کریں، اس کو راضی کرے، اس کی منت کرے، آپ گھر کی عورتوں کو، گھر کی خواتین کو تاکید کرے کہ احادیث و آثار اور صالحین کے اعمال کے پیش نظر مغرب سے لے کے رات کے کسی حصے تک سورہ واقعہ پڑھی جاتی ہے اور خواتین پڑھے تو اللہ کی طرف سے خزائن نازل ہوں گے۔ طلبہ کے لیے اور جن کے لیے یاد ہے وہ تو مغرب کے 2 سنتوں میں اور 6 اوابین میں اس کو معمول بنا لے، زندگی پر خود کفیل رہیں گے، مستغنی رہیں گے، اور انشاءاللہ تعالی اس ناسوتی عالم میں اور اس فانی زندگی میں کسی کی طرف حاجت کے ساتھ نہیں بڑھیں گے، بلکہ ان کی حاجت پورا کرنے کے لیے بڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسی شان والی صورت عطا فرمائی۔ ایک ایسے ملنگ سا ساتھی ہے، عالم ہے لیکن زیادہ دنیا اور دنیا کے ہیج پیج سے واقف نہیں ہے۔ ان کو کسی کا کہا گیا کہ وہ فجر کی نماز میں واقعہ پڑھتے، تو انہوں نے بغیر سوچے سمجھے کہا کہ یہ تو خالص غنا ہے، اور سونا اور چاندی ہے، یاقوت اور مرجان ہے، خزائن ہے اور دولت ہے۔ میں نے کہا یا رب اس کا منہ مبارک فرما، اتنا بڑا عقیدہ ہے۔ تو آپ کو بھی نصیحت ہے اور